أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلوات بھیجنے محمد صاحبان ایمان ارباب ولا بلند و بالا سماعتوں کے لیے جس حدیث کو ہدیہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ملت جعفریہ کا شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس کو یہ حدیث یا زبانی یاد نہ ہو یا اس حدیث کا علم نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو اگر زبانی یاد نہیں ہے مگر ان کو معلوم ہے یہ حدیث کی زبان میں حدیث ثقلین، ثقل وزن، اور وہ وزن جب دو ہو جائے تو ثقلین، حدیث ثقلین سے یاد کی جاتی ہے۔ حضور سرور کائنات ختم المرتبت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہدایت کا بستر سمٹنے کے قریب آیا، خدمات نبوت منزل تکمیل تک پہنچنے والا تھا، کشتی شریعت ساحل کمال تک پہنچنے والی تھی، تو رسول نے صبح قیامت تک حفاظت دین، حفاظت ایمان، حفاظت قرآن، حفاظت شریعت کے لیے امت کو ایک پیغام دیا کہ ایھا الناس، یہ سن لو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی اطرت، اور اس کی وضاحت کی۔ اطرت کون؟ اہل بیتی، جو ہمارے اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد کا جملہ بڑا وزنی ہے، ما ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں سے تم وابستہ رہے تو اب گارنٹی لے رہے ہیں لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ ان دونوں کی فکر تم نہ کرنا، اس لیے کہ ان کے لیے میں مہر لگا رہا ہوں لن یفترقا، ان میں کوئی افتراق، کوئی جدائی نہیں ہوگی۔ کب تک نہیں ہوگی؟ ٹائم بتایا، حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض تک ہمارے پاس پہنچ جائیں۔ حضور نے
اپنی ملت کے دو برانچ کر دیے جانے سے پہلے. ایک امت مسلمان صحابہ، ایک قرآن، ایک اطرت. دیکھیے میں آپ سے مخاطب ہو کے اگر یہ اپیل کروں کہ کورونا کا ویکسین لگوا لیجئے، جن لوگوں نے نہیں لگوایا ہے لگوا لیجئے. اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ وبائیں جب پھیلتی ہیں تو وہ خاندان، قوم اور قبیلہ دیکھ کے نہیں آتی. آپ کو بھی خطرہ ہے کہ کہیں کورونا نہ ہو جائے. تو کہنے کا، اپیل کا مقصد یہ ہے کہ خطرات ہیں، علاج یہ ہے کہ ویکسین آ چکا ہے، لگوا لیجیے. حضور کہہ رہے ہیں کہ گمراہی سے تبھی بچو گے جب ان دونوں سے وابستہ رہو گے. اس کا مطلب جن سے کہہ رہے ہیں ان کے لیے گمراہی کے چانسز ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں ذرا سا. اب جن سے کہہ رہے ہیں وہ جاپان کے یہودی نہیں ہیں، وہ فرانس کے عیسائی نہیں ہیں، وہ سب حضور کی امتی ہیں، حضور کے صحابہ ہیں. اس کا مطلب صحابہ کو بھی امکان گمراہی ہے، امت کو بھی امکان گمراہی ہے. علاج کیا ہے؟ کا ڈبل ڈوز ہے ویکسین کا. ایک کا نام ہے قرآن، ایک کا نام ہے اطرت. توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گمراہ ہو سکتے ہیں وہ ہے امت، وہ ہے صحابہ. جن کو گمراہی نہیں ہوگی وہ ہے قرآن، وہ ہے اطرت. اس لیے کہ گمراہی کا علاج ہے قرآن. ذرا سا جملے پہنچا دینا چاہتا ہوں، تمہید مجلس ختم کروں گا. گمراہی سے بچنے کا ٹریٹمنٹ، علاج کیا ہے؟ قرآن اور اطرت، اہل بیت. یعنی امت بیمار پڑ سکتی ہے، گمراہی کا وائرل لگ سکتا ہے. علاج کیا ہے؟ قرآن اور اطرت. اس کا مطلب اطرت اور قرآن کو یہ بیماری نہیں لگے گی. اس لیے کہ ہمیشہ دوا مریض کو دی جاتی ہے، دوا کو دوا نہیں دی جاتی. نہیں حضرات ذرا سا توجہ دیجیے گا. آپ نے کبھی سنا ہو ڈاکٹر نے ایک وہ اینٹی بائیوٹک لکھا اور انہوں نے کہا کہ اب ان کے لیے ایک دوا اور لے لیجیے. دوا کو دوا سے نہیں، دوا کو دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، مریض کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے. کائنات ہے مریض، قرآن اور اطرت ہے دوا. صلوات بر محمد اور آل محمد. اچھا سرکار، موضوع کا جو رخ ہے ہمارے وہ ہے حفاظت قرآن. قرآن اور اطرت پر آپ حضرات کے حافظے میں بہت مجلسیں ہوں گی، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. اور نہ جانے کتنی مجلسیں آپ لوگوں نے سنا ہے. اب اتنی مجلسیں سن چکے کہ اب سننے کے جذبے میں بھی سردی آنے لگی ہے. لیکن ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. لیکن اب مجلس ہے وہ ہونا ہے اور وہ ہوگی. اور یہ ذہن میں رہے کہ 2 سال کورونا کا ایئر مائنس کر دیجئے تو یہ خمسہ مجالس کا پروگرام اپنے 20ویں مرحلے میں داخل ہے. یعنی یہ 20واں سال ہے. اب وہ جو سال کسی سبب پروگرام نہ ہو سکا، جو بھی ہو، تو اپنے 20ویں مرحلے میں ہے. کبھی 5 مجلس، کبھی 6 مجلس. بڑی حیرت ہے لوگوں کو کہ عنوان ہے خمسہ، نیچے لکھا ہے 6 روزہ مجالس. بات سمجھیے، جب عنوان بدل جائیں گے تو پھر انداز بدل جائے گا. عنوان وہی خمسے کا ہے، کبھی ایک بڑھیں گے کبھی ایک گھٹیں گے، وہ نیچے نوٹ لگا دیا جائے گا. اب ہر مجلس کا ایک ایک موضوع دینے کا مقصد یہ ہے کہ ملت کے ہر جوان اور ملت کے ہر نونہال اپنے عقائد کی مضبوطی اور حفاظت اعمال کا سامان لے کر جائیں. یہ مقصد ہے. اس سال
लंबी मजलिस में नहीं पढ़ रहा हूं और न आगे इरादा है, ज्यादा से ज्यादा सवा घंटा, कम से कम 1 घंटा। तो उसमें मुझे कभी कभी बड़ी तेजी करना पड़ती है। मगर आप हजरात देखें, हिफाजत कुरान, इसलिए कि आज ये बड़ा बर्निंग सब्जेक्ट है कि पूरे मिल्लत इस्लामिया में हर एक दावेदार है कि कुरान हमने बचाया। मुलुकियत आगे बढ़ के कह रही है हिफाजत कुरान हमारा जिम्मा। खिलाफत तीसरे कदम पर आके कह रही है ये कारनामा हमारा है। बनी उमैया मजलिसी लोग हैं, एक एक लफ्ज पर अगर लुत्फ लेंगे तो अंदाज़े खिताबत में चाशनी आ जाएगी। ये जो मैंने खिलाफत का तीसरा कदम कहा, कुछ लोग समझ गए, ये तीसरे खलीफा हैं हजरत गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने कुरान को जमा किया। खुद इनके कुरान का नॉलेज क्या था और क्या था वो सब तो तारीख में है, और वो हमारी किताब में नहीं है, वो मौलाना जलालुद्दीन सयूती उन्होंने लिखा है। वो हमारे मसलक के मौलाना नहीं है, मगर आलिम बहुत बड़े हैं। तो हम लोगों की शराफत खून की यही है कि जहाँ इल्म देखते हैं वहाँ हम उनका मेयार बयान कर देते हैं, इसलिए कि तासुब की दीवार को गिराने वाली जात का नाम है इल्म। ये जनाब उन्होंने बचाया। कल की मजलिस में एक नाम आया था हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी, इसने कुरान पर एराब लगाया। यानी आपका मेयार हिफाजत कुरान ये है कि हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी, जिसको दुनिया के हर फर्द ने, तारीख ने, इतिहास ने, हिस्ट्री ने जालिम लिखा है, जालिम और कुरान की हिफाजत। खुदा लानत इन्होंने कहा तो जरा सब लोग मिलकर कह दे हज्जाज पर खुदा की लानत हो, तो वो अच्छा रहेगा। इसलिए कि इबादत सब लोग मिलजुल कर करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब वो कह रहे हैं हमने बचाया, वो कह रहे हैं हमने बचाया। उनका दावा है कि हमारी हिफाजत की वजह से कुरान आज है। बनी उमैया कहते हैं कि अगर तीसरे खलीफा न होते तो ये बेयाज उस्मानी जमाने में न पहुंचता। आइए जरा पूछे कुरान क्या कह रहा है अपने बारे में। तो कुरान कह रहा भाइयों आप लोग अपना अपना काम देखिए, हमारी हिफाजत के लिए आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने जिक्र नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। अल्लाह ने ऐलान कर दिया उम्मत के लोग बड़ी उज़िम्मा हैं, खाइए पीजिए रहिए सोइए मजे उठाइए जिंदगी के, कुरान के लिए आप फिक्र न कीजिए। और अगर कैसे बचाएंगे, वो टाइम टू टाइम जब वसीम रिजवी जैसा पैदा होगा तो हम जेल में भिजवा के बताएंगे हम ऐसे बचाते हैं। ठीक है ना। ये तो कुरान हो गया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने जिक्र नाजिल किया, हम ही इसके मुहाफिज हैं। इधर रसूल आ गए सामने, उन्होंने लंबी चौड़ी हदीस कह दी कि देखो कुरान को हम ऐसे लोगों के हवाले लगा के जा रहे हैं कि खुद गर्दन कटा सकते हैं मगर कुरान नहीं रुक सकता, और ऐसा वाबिस्ता रहेंगे कि मेरे बाद इनके अलहदगी का कोई इम्कान नहीं है। तो एक अच्छे महफूज किला जिसके हवाले कुरान लगा के गए, उस महफूज किले का नाम है अहले बैत। ठहरिए, ये मजलिस को मैंने मौजू के टाइम एक मजलिस में बांट दिया। ये मजलिस ये कम से कम 2 मजलिस का टॉपिक रखता था। कुरान को अहले बैत के हवाले लगाया या अहले बैत को कुरान के हवाले लगाया, पहले ये तय हो जाए, फिर मजलिस आगे बढ़ेगी। कुरान अहले बैत के साथ है या अहले बैत कुरान के साथ है। जबान में तो हम यही कहते हैं कुरान अहले बैत के साथ, अहले बैत कुरान के साथ। रसूल की हदीस भी अली माल कुरान व कुरान मा अली, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। लेकिन इसकी वजाहत सुनिए,
قرآن اہل بیت کے ساتھ لگا کے گئے. جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں ضروری نہیں ہے کہ اہل بیت ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن جہاں جہاں اہل بیت ہے وہاں وہاں قرآن ہے. آپ میں سے کوئی ایسے ہیں جن کو 2 سورہ یاد ہے؟ آپ کو یاد ہوگا 2 سورہ یاد ہے جی. آپ لوگوں کی بھی 2-3 سورے تو یاد ہوں گے نا. یہ بھیا ہلکا والا انا آتا ہے نا تو یاد ہوگا نا. ہاں تو پھر شرماتے کیوں ہیں؟ کھٹاک سے بولیے ہاں یاد ہے. 2 4 5 انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ختم پورا سورہ مکمل. تو آپ کے سینے میں سورہ کوثر آ گیا. یہ بتائیے سورہ کوثر آپ کے سینے میں ہے یا آپ سورہ کوثر کے سینے میں ہے؟ دیکھیے ذرا سا صاحبان علم کا مجمع ہے، کبھی کبھی تھوڑا سا معیار سماعت کو لانا پڑے گا. آپ کے سینے میں سورہ قل ھو اللہ ہے یا سورہ قل ھو اللہ میں آپ ہیں؟ آپ کو یاد ہے آپ کے سینے میں. سورۃ الحمد آپ کو یاد ہے تو سورۃ الحمد آپ کے سینے میں ہے یا آپ سورۃ الحمد کے سینے میں ہے؟ چلیے اور نزدیک لا رہا ہوں. پانی میں گلاس ہے یا گلاس میں پانی ہے؟ نہیں حضرات ذرا سا مثال سے بات اترتی ہے دماغ. گلاس میں پانی ہے یا پانی میں گلاس؟ گلاس میں پانی. گلاس ہے ظرف، پانی مظروف. شے جس میں سما جائے وہ ہے ظرف، اور جو شے اس میں آئے وہ ہے مظروف. ہے نا؟ میں نے بالکل آسان کرنا چاہ رہا ہوں چھوٹے بھائیوں کے لیے. تو اب اس میں اہل بیت ہے، قرآن ہے. سینہ اہل بیت ہے ظرف، قرآن ہے مظروف. اہل بیت میں قرآن نہیں. ہاں قرآن میں اہل بیت نہیں، اہل بیت میں قرآن. اب ذکر اہل بیت، فضائل اہل بیت، کمال اہل بیت سب قرآن میں ہے، اس سے انکار نہیں ہے. اصلاً قرآن کو حوالے لگا کے گئے ہیں اہل بیت کے، اس لیے کہ رسول جانتے تھے کہ یہ امت نام نہاد مسلمان بننے کے لیے حفاظت قرآن کا ڈھونگ رچے گی. رسول اللہ 500 برس کی آگے کی خبر بتا کے گئے ہیں. آیت وہ علامہ بہقی سعودیہ کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابھی ان کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا. انہوں نے کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، اس میں وہ پورے واقعات آپ کو مل جائیں گے. یہ کیا 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 لکھا حضور نے پہلے کی خبر. اب ذرا دیکھیں آپ، قرآن مجید کے بارے میں رسول کو پتا تھی. اب دیکھیں ایک چیز کے بارے میں بتا دیا گیا کہ آپ لوگ اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجیے، خمس، زکوٰۃ، جہاد، نیکی، امر بالمعروف جو کرنا ہے کیجیے، کعبہ بچائیے، حدیث بچائیے، فضائل اہل بیت بچائیے، عزاداری بچائیے. یہ سب آپ کا کام ہے. قرآن کہلے وہ آپ کا کام نہیں، وہ اللہ کا کام ہے. رسول کی آنکھ بند ہوئی، امت لگ گئی قرآن بچانے میں. سچ بولیے، جس سے قرآن نے خود بری ذمہ کر دیا ہے کہ آپ کا یہ فیل ہے ہی نہیں. آپ دوسرے کام دیکھیے. امت کو کیا بچانا چاہیے تھا؟ سچ بتائیے آپ. حدیث، قول رسول، قول پیغمبر. اس لیے کہ یہ جو صحابہ ہیں مانند ستارہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے جو رسول نے عمل کیا ہے. ان کے کانوں نے وہ بیانات سنے ہیں جو حضور نے کہا ہے. اگر یہ کان ختم ہو جائے تو وہ آواز رسول کہاں ریکارڈ ہوگی؟ ان کی آنکھیں بند ہو گئی تو وہ منظر کون بیان کرے گا جو انہوں نے دیکھا ہے؟
تو چاہیے تو تھا کہ ایک سیکریٹریٹ قائم کر کے سب سے پہلے جتنے صحابہ تھے ان کو جمع کیا جاتا اور جمع کر کے بتایا جاتا کہ اپنا اپنا اسٹیٹمنٹ لکھوائیے. 10-10 20-20 کلرک ہر ٹیبل پر بٹھا دیے جاتے, ان کا بیان ان کا اسٹیٹمنٹ لکھو. ایک حدیث کا ذخیرہ بن جاتا. قرآن کی فکر ہم کو تھی نہیں, قرآن کہہ رہا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لیکن دین کو کنفیوز بنانے کے لیے, بڑا خوبصورت جملہ, دین کو مشکوک بنانے کے لیے حکومت نے پوری فورس لگا دی حفاظت قرآن میں, اور حدیث پر کوئی توجہ نہیں دی. حضور کے وفات کے بعد کتنے دن بعد معلوم ہے آپ کو, 150 برس کے بعد ایران کا ایک شہر ہے نیشا پور, وہاں ایک بہت بڑے عالم پیدا ہوئے حضرت مسلم نیشا پوری. انہوں نے حدیث کلیکٹ کیا اور کتاب دی حدیث کی. وہ بھی ان کو بڑی محنت اس لیے کرنا پڑی کہ اس بیچ میں حدیثیں کچھ غلط بھی آ گئی تھی, اور اتنی غلط آ گئی تھی کہ مسلم کو صحیح لکھنا پڑا. اس کے بعد اسماعیل بخاری ہیں, انہوں نے بخاری شریف لکھی, ان کو بھی صحیح لکھنا پڑا جی. تو اس کے لیے تو ایک میری خطابت کا جملہ ہے, اگر آپ ساتھ دیتے جائیں, کہ صحیح بخاری اتنی صحیح کتاب ہے کہ صحیح پڑھ لیا جائے تو مسلمان صحیح ہو جائے. یہ سب ہے رسول اللہ کے 150 برس کے بعد, 200 برس کے بعد, 250 برس کے بعد. آپ بتائیے وہ صحابہ کا تبع تابعین بھی نہ رہے, اب حدیث ریکارڈ کیا جا رہا ہے. پورا فورس لگا دیا قرآن پر تاکہ یہ کارنامہ ہمارے نام آ جائے. ادھر رسول کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن کو لگا دیا ہے اہل بیت کے ساتھ. تو آپ ذرا دیکھیے, جنہوں نے قرآن بچانے کا نعرہ لگایا اس میں اہل بیت شامل ہیں یا نہیں؟ تاریخ پڑھ دوں, سنیے. پہلے خلیفہ کے دور میں, جلدی سے پڑھ کے نکلوں گا, پہلے خلیفہ کے دور میں اعلان ہوا کہ ایک لڑائی ہوئی جنگ یمامہ, جس میں 450 حفاظ قرآن کے مارے گئے. تو لوگوں نے پرپوزل دیا کہ جلدی جلدی قرآن کلیکٹ کرائیے ورنہ حافظ مر جائیں گے, تو قرآن کیسے جمع ہوگا. تو زید بن ثابت ایک شخص ہے, وہ معین ہوئے قرآن جمع کرنے پر, مگر وہ سکسیس نہیں ہوئے. دوسرا دور خلافت شروع ہو گیا. دوسرے دور خلافت میں ذرا قرآن کے کام پر روک لگا دی گئی, اس لیے کہ اس وقت ذرا سا عراق کو فتح کرنا تھا, ایران کو فتح کرنا تھا, روم اور شام کو فتح کرنا تھا. تو ملک بھی ضروری ہے نا, قرآن تو دیکھ لیں گے ہم بعد میں, پہلے حکومت تو آ جائے. تو دوسرے دور میں قرآن پر کام نہیں ہوا. تیسرے دور خلافت میں تیسرے خلیفہ نے ایک کمیشن معین کیا. لاؤڈ اسپیکر پر مجلس ہو رہی ہے, ریکارڈ ہو رہی ہے, پوری تاریخ پڑھ رہا ہوں. ایک کمیشن بنائی 3 لوگوں کی. زید بن ثابت چیئرمین ہیں, سعید ابن عاص, یہ بنی امیہ کی ایک فرد ہے, سعید ابن عاص. اور قریب سے بتا دوں, ایک بنی امیہ کی فرد عاص ابن وائل, جس نے رسول اللہ کو ابتر ہونے کا تانا دیا تھا, یہ اسی کا بیٹا ہے سعید ابن عاص. کچھ دن کے لیے کوفہ کا گورنر بھی رہا. یہ جب ولید نے 4 رکعت نماز صبح کی پڑھا دی تھی تو حضرت عائشہ نے حضور کا نالین ہاتھ میں لے کے مسجد میں وا مصیبتہ کا نعرہ بلند کیا, تو حضرت عثمان نے اس کو معزول کیا اور سعید ابن عاص کو انچارج گورنر بنایا. تو سعید ابن عاص, عبداللہ بن الحارث, یہ ابو جہل کا بھتیجا ہے. یہ 3 لوگ, اب ان تینوں کی ہسٹری میں پڑھوں گا تو بڑی حیرت میں آپ پڑ جائیں گے. زید بن ثابت یہ مکی نہیں ہے, مدنی ہے. یہ مدینے میں تب پیدا ہوئے تھے جب
حضور وہاں گئے ہیں تو 1.5 سال کے تھے یہ جب حضور وہاں گئے، اور جنگ بدر میں جو کچھ لوگوں کو رسول نے پڑھانے پر منتخب کیا تھا تو اس میں پڑھنے والوں میں 2.5 برس کے زید بن ثابت تھے۔ ذرا سا عقل کے رہوار محمیز کیجئے، قرآن کے 114 سورے 87 سورہ نازل ہوا مکہ میں، 27 سورہ نازل ہوا مدینے میں، میجر پورشن قرآن کا کہاں نازل ہوا؟ مکے میں۔ قرآن جمع کرنے کا چیئرمین کون ہے کہ جہاں بڑی تعداد میں سورے اترے وہاں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اور جہاں 27 سورے نازل ہوئے اس وقت یہ 2.5 سال کے تھے۔ اس کے بعد کیا بولوں میں آپ سے، ان لوگوں نے قرآن کو کلیکٹ کیا، جمع کیا، 4 آیت وہاں سے، 2 آیت وہاں سے، اور اس کے بعد مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ کے زید بن ثابت استخارہ دیکھ دیکھ کے وہ آیت جمع کرتے تھے۔ استخارہ تو شیعوں کی وراثت ہے، آپ کے بزرگ کب سے دیکھنے لگے؟ 2 ہی بات ہے، یا آپ نے چھوڑا ہے، ہم نے چھوڑا نہیں ہے۔ چلیے جناب، اب یہ قرآن جمع کرنے کی کہانی سب رچی گئی کہ قرآن انہوں نے جمع کیا، قرآن انہوں نے لائے، وہ لائے، وہ لائے، وہ لائے، چیف لائے۔ علی قرآن لکھ کے لے گئے کتابی شکل میں، عہد رسول میں قرآن کتابی شکل میں آ چکا تھا اور علی قرآن لکھ چکے تھے۔ ایک دلیل آپ کو دے دوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ اگر قرآن کتابی صورت میں نہ ہوتا تو رسول ابن حجر مکی جیسے آدمی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے میدان عرفات میں کہا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کم سے کم 9 سنی علماء کرام نے لکھا ہے کہ غدیر خم میں رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اتنے بڑے بڑے مجمع میں رسول نے کہا 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اور اطرت، تو مجمع کھڑا ہو کر پوچھتا نا یا رسول اللہ اطرت تو ہم نے دیکھ لیا، وہ کتاب کہاں ہے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ امت کا نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب، اچھا ایک موقع پر رسول بھی پوچھ سکتے تھے، اگر اجازت ہو تو یہ 30 سیکنڈ میں یہ بھی موقع پڑھ دوں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث قرطاس کے نام سے مشہور ہے۔ حضور بستر علالت پر ہیں، حضور نے مانگ لیا کاغذ اور قلم، تو 6-7 لوگ جو تھے سب اتنے VIP تھے کہ ان کا نام لینے کے لیے بھی الگ سے وضو کرنا ہوگا گنگا میں جا کے، جنرل وضو سے۔ آئیے انصر صاحب آگے آئیے، صلوات بر محمد اور آل محمد۔ وہ کاغذ قلم لاؤ، تو ہلچل مچ گیا، ہنگامہ مچ گیا، کچھ ہوا، اوپینین یہ ہوئی کہ دیا جائے نہیں دیا جائے۔ تو ایک بڑی شخصیت تھے، انہوں نے کہا نہیں دیا جائے، اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، دماغ کے اوپر ذرا سا فیور کا اٹیک ہو رہا ہے۔ تو رسول نے کہا میرے بعد تم گمراہی سے اگر بچنا چاہتے ہو تو جلدی کاغذ اور قلم لاؤ۔ تو انہوں نے بڑے پیار سے کہا یا رسول اللہ آپ لیٹے رہیے، گمراہی سے بچنا ہے نا، دین ہی سمجھنا ہے، ہم سمجھ لیں گے، کیسے سمجھو گے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، کہہ کے نکل گئے۔ اگر قرآن کتابی شکل میں نہ ہوتا تو رسول پوچھتے کہ وہ کتاب ہے کہاں؟ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ میرے سرکار ذرا توجہ دے، رسول ایسے کے ساتھ لگا گئے کہ آپ کھینچے بھی تو قرآن آپ کے پاس آنے والا نہیں ہے نا۔ قرآن کس کے حوالے لگائے گئے؟ اطرت کے۔ مزاج جب تک ملے گا نہیں ثقلین ہو نہیں سکتا۔ میں عربی کا طالب علم نہیں ہوں مگر تھوڑی بہت اردو ادب پڑھا ہے، شعراء بیٹھے ہیں، جب تک مزاج ملے گا نہیں، حسن حسن رہے گا، حسین حسین رہے گا، حسنین بننے کے لیے دونوں کا مزاج ملنا ضروری ہے۔ مغربین، یہ 2 نماز ملا کے کیا کہا آپ نے؟ مغرب اور عشاء دونوں کی نماز کا نیچر ایک ہے۔
ذرا غور کیجئے کیا کہہ رہا ہوں. مغرب میں بھی 2 رکعت زور سے، عشاء میں بھی 2 رکعت زور سے، دونوں کا مزاج ایک ہے. لہذا مغربین ظہرین، ایک نماز سری ایک جہری نہیں، دونوں خاموش نماز ہے، دونوں کا مزاج ایک ہے، تب بنے ظہرین. اب قرآن اور اہل بیت کا مزاج ایک نہ ہوتا تو ثقلین کبھی نہ بنتے. اچھا ایک بات بتائیے، ایک آدمی ہائی کوالیفائیڈ ہے، وہ ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے 3 سبجیکٹ میں، اور اس کے ساتھ ہل چلانے والے ایک لیبر کو لگا دیجیے. آدمی ہے، وہ رہے گا ساتھ، تھوڑے دن کے بعد جھگڑا ہو جائے گا. وہ کھیتی کسانی کی بات کرے گا، یہ اسرو کی بات کرے گا، یہ گلیکسی کی بات کرے گا، اسپیس کی بات کرے گا، آسمان اور وہ ستارے اس کی بات کرے گا، علم کی بات کرے گا. اور وہ بولے گندم اب بویا جاتا ہے، دھان کی فصل اب کاٹی جاتی ہے. اب دونوں میں ڈیفرنس ہوگا، ہوتے ہوتے ایک دن عاجز آ کے دونوں میں جھگڑا ہو جائے گا کہ نہیں تو اپنا کام دیکھو، ہم کو اپنا کام دیکھنا دو. اس لیے کہ جاہل، ویسے ہی امیر اور غریب زیادہ دن ساتھ نہیں رہ سکتے. بڑے آرام سے جلال پور میں رہ رہے تھے، کھا بھی رہے تھے، پی بھی رہے تھے، سب کچھ چل رہا تھا. معلوم ہے ایک دلی جانا ہے، ٹرین کا ٹکٹ بنواؤ، دونوں نے بنوایا. ٹرین کا نام ہے کیفیات ایکسپریس. مالی پور تک دونوں ساتھ گئے، وہاں الگ ہو گئے. یہ بڑے میاں دولت مند تھے، انہوں نے اے سی فرسٹ میں ٹکٹ بنوایا تھا. وہ بڑے میاں غریب تھے، انہوں نے جنرل کلاس میں. ٹرین وہی رہی، کلاس بدل گیا. آدمی وہی رہے، کلاس بدل گیا. یہ کس نے بدلا؟ اس لیے کہ دولت میں دونوں برابر نہیں ہیں. وہ دلی میں گئے، انہوں نے 3 اسٹار ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل کیا ٹھہرنے کے لیے. یہ ریلوے اسٹیشن کے بعد چھوٹا موٹا سرائے ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کل جمع پونجی 9,000 روپیہ ہی ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ اگر قوت میں آدمی برابر نہ ہو تو ساتھ نہیں چل سکتا، علم میں برابر نہ ہو تو ساتھ نہیں چل سکتا، دولت میں برابر نہ ہو تو ساتھ نہیں چل سکتا. اس کا مطلب جو دولت قرآن ہے وہی دولت اہل بیت ہے، جو علم قرآن ہے وہی علم اہل بیت ہے، جو کمال قرآن ہے وہی اہل بیت کا کمال ہونا چاہیے. تب ساتھ سفر چلے گا. صلوات پر محمد اور آل محمد پر. آئیے کچھ علمی باتیں حفاظت قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں نا. قرآن علم ہے، تو قرآن کا ساتھی کون ہوگا؟ علم. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا والی آیت پڑھی، اس میں فَحَاجَّكَ مِنَ الْعِلْمِ. قرآن نے قرآن کے لیے علم استعمال کیا ہے، تو قرآن علم ہے قرآن کی روح سے. آئیے ذرا دیکھیں جس کا ساتھی قرآن کا بنایا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. وہ علم ہے کہ جہل؟ تو سورہ رعد میں پتہ چل گیا. ارشاد ہوا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. وہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں آپ کو رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا. اے میرے نبی کہہ دیجئے ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے اور گواہی علی نے دی. اس کا مطلب قرآن بھی علم ہے، اطرت بھی علم ہے. اچھا، قرآن ہدایت ہے، اہل بیت بھی ہدایت ہے. ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. اللہ کہہ رہا ہے وہ پہلا گھر جو مکہ میں اللہ نے وضع کیا مسلمانوں کے لیے، جو مبارک ہے. حیثیت کیا ہے اس کے؟ هُدًى لِلْعَالَمِينَ. یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے نا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم اس میں کوئی ریب نہیں ہے، شک نہیں ہے. ھدی للمتقین،
اور یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. سورہ رعد میں اہل بیت کے لیے اعلان ہو رہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا. آج ہم بھی قوم ہے، ہادی زندہ ہے. قرآن بھی ہدایت، اہل بیت بھی ہدایت. قرآن بھی طہارت، میرے سرکار ذرا توجہ دیجئے، اہل بیت بھی ہدایت. دونوں کے لیے میں آیتیں پڑھ پڑھ کے پائلٹ کر رہا ہوں. قرآن اتنا پاک کہ ابھی قرآن کھولا نہیں، فرسٹ ہی پیج پر لکھا مل گیا لا یمسہ الا المطہرون. سنو، چھونا مت، پہلے پاک ہو لو. قرآن طاہر، چھونے سے پہلے پاک ہونا ضروری. اہل بیت پاک، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے بھائی بات اپیل ہو رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے نا. یہ بھی طہارت، یہ بھی طہارت. قرآن نور، ساتھی کو بھی نور ہونا چاہیے. ایک ہی آیت میں دونوں کے نور کا اعلان کر دیا اللہ نے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے دو چیزیں بھیجا. کیا بھیجا؟ ایک نور و کتاب مبین، روشن کتاب اور نور. اب یہاں پر نور سے مراد کون ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر عاص رضی اللہ. کہ لے کیوں ٹائم برباد کر رہے ہیں؟ یہاں پر نور سے مراد سیدھے سیدھے آل محمد ہے. کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. قرآن بھی نور، اہل بیت بھی نور. قرآن بھی علم، اہل بیت بھی علم. قرآن بھی ہدایت، اہل بیت بھی ہدایت. قرآن بھی طہارت، اہل بیت بھی طہارت. اب اگر کوئی کہے کہ ہم نے اہل بیت کو چھوڑا تو اس نے اہل بیت کو نہیں چھوڑا، طہارت کو چھوڑی. توجہ چاہ رہا ہوں، ہدایت کو، نور کو، معجزہ کو. اس نے علم کو چھوڑ دیا. تو اب علم کو چھوڑے گا تو کیا ملے گی؟ جہالت. ہدایت کو چھوڑا تو کیا ملی؟ گمراہی. علم کو چھوڑا، جہالت ملی. ہدایت کو چھوڑا، گمراہی ملی. نور کو چھوڑا، تاریکی ملی. ہدایت کو چھوڑا، گناہگار طبیعت ملی. اے میرے سرکار، اب اگر کوئی کہے کہ ہم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو آپ گھما کے سوچیے، آپ نے اہل بیت کو نہیں چھوڑا. آپ نے علم کو چھوڑا، آپ نے نور کو چھوڑا، آپ نے ہدایت کو چھوڑا، آپ نے طہارت کو چھوڑا. صلوات تو پڑھ دے محمد اور آل محمد. نور کا ساتھی نور ہوگا، علم کا ساتھی علم ہوگا، ہدایت کا ساتھی ہدایت، طہارت کا ساتھی طہارت. اب میں نے اتنی آیتیں پڑھ کے آپ کو بتائی. یہ بتائیے قرآن طہارت ہے؟ حفاظت گنہگار کرے گا؟ نہیں ذرا صاحب، اتنی دیر میں نے محنت ایسے ہی نہیں کی ہے. ہلیے آپ. قرآن ہے طہارت، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ گنہگار، خطاکار. آپ کسی کا نام لیجئے، جب قرآن اتر رہا تھا تو وہ سرحد کفر میں کروٹ لے رہے تھے. نجس، گنہگار ہدایت نہیں کر سکتا. علم، امت کے پاس علم ہے یا اہل بیت کے پاس علم ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب امت کے لیے کہا گیا یا اطرت کے لیے کہا گیا؟ اور اگر علم پر خالی بتایا جائے کہ کہاں کہاں علمی چوک کیا ہے تو ایک مجلس اس کے لیے الگ درکار ہے. بس اتنی ہی جہالت کا اعلان کافی ہے کہ جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم سیدھا کر دینا. بس میں سمجھتا ہوں تشفی کے لیے آپ کے اتنا ہی کافی ہے. نہیں ذرا توجہ دیجیے گا. آپ کی تشفی قلب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں نا تو تم ہی سیدھا کرنا. تو جس کو سیدھا ہونے کا سلیقہ نہ معلوم ہو وہ دعوی علم نہیں کر سکتا. طاہر، قرآن طہارت ہے، طہارت کی حفاظت نجس نہیں کر سکتا.
اے بھائی مولی صاحب کا رومال گر گیا ہے زمین میں، ذرا اس کو پاک کرنا ہے. کہنے لگے میاں رام چندر ذرا پاک کر لو، غوطہ کر لو رومال. نہیں ہنسے کیوں آپ، یہ بھلے بتائیے، رام چندر کی آدمی نہیں ہے. چلیے ہٹائیے، اس سے بیکورڈ فارورڈ کا پتہ نہیں چلتا ہے نا. فلانے مصرا جی، یہ تو فارورڈ میں ہے اور اپنے زمانے کے پجاری بھی ہیں. مصرا جی آپ ذرا سا غوطہ کر دیجیے. سب لوگ ہنس رہے ہیں. کیا مطلب؟ کہ نجس پاک نہیں کر سکتا. یہ میرے سرکار میں متوجہ ہوں آپ سے، قرآن ہے طہارت، ناپاک کیسے حفاظت کرے گا؟ قرآن ہے نور، تاریکی میں حفاظت نہیں ہو سکتی. اندھیرا نور کی اصلاح نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمارے نبی پاک نے قرآن کو سینہ اہل بیت میں محفوظ کیا. قرآن ہے مظروف، اہل بیت ہے ظرف. اب جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں اہل بیت نہیں، جہاں جہاں اہل بیت وہاں وہاں قرآن. اس لیے کہ قرآن کے سینے میں علی نہیں ہے، علی کے سینے میں قرآن ہے. سمجھ گئے آپ؟ حفاظت قرآن. اچھا اب قرآن سے جو اتنی دلیلیں میں نے دی ہیں، ایک سامنے کی آیت جو ابھی میں نے پڑھی تھی پھر پڑھ رہا ہوں، نتیجہ آپ لوگ نکال لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. پڑھی تھی نا میں نے ابھی آیت 18ویں پارے میں، میں نے خود یہ ذکر نازل کیا اور میں ہی اس کا محافظ ہوں. تو ذرا سا پڑھے لکھے حضرات ہیں، ہاتھ جوڑ کے ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، پھر سے سنی آیت. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر نازل کیا. اس کا مطلب اگایا نہیں ہے، نکالا نہیں ہے، اتارا ہے نا. اتارنے میں اسٹائل کیا کیا ہے؟ معلوم جبریل آئے آیت لے کر، رسول کو سنایا، رسول نے آیت لی، اب امت تک پہنچایا. تو آیت بھیجنے والا اللہ، لانے والے جبریل، لینے والے رسول. اللہ عادل، جبریل معصوم امین، رسول معصوم امین. نزول کے اسٹائل میں غیر معصوم کا کوئی انوالومنٹ ہے؟ نہیں، ذرا سا زور دیجئے، کوئی نہیں. اب اللہ کہہ رہا ہم نے نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کریں گے. تو جو نزول کا اسٹائل ہے وہی حفاظت کا اسٹائل ہوگا. حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ کون دروازہ کب بند ہوگا یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا. کون کیسے بند ہوگا، کس کی چھٹکلی کس تالے سے بند ہوگی، یہ ہر ایک نہیں کرے گا. جو جانتا ہوگا وہی کرے گا. تو جاہل حفاظت نہیں کر سکتا جس کو الف لام کے معنی معلوم نہیں ہے. اس کو معلوم کہا واو کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، انما کے کیا معنی ہوتے ہیں، اس کو کچھ نہیں معلوم. تو وہ جاہل اس کی حفاظت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اسے کہا آپ محافظ ہیں، ہاں ذرا سا بتائیے. اے بھائی ایک دو آدمی آئے ہمارے ساتھ، ایک صلوات پڑھ دو محمد اور آل کہنے لگے ذرا اسد یاور صاحب کی دیکھ بھال کرتے ہوئے محرم علی بھائی کے یہاں سے مجلس گاہ تک پہنچانا ہے، اس لیے کہ ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا، مثال دے رہا ہوں، بڑھا ہوا نہیں ہے. تو دو آدمی بڑے تگڑے سے تندرست دو آدمی آئے اور انہوں نے حفاظت سے ہم کو گر نہ جائے، ڈگمگا نہ جائے، ضرورت پڑ رہی تو ہاتھ بھی پکڑ رہے ہیں. اس کے بعد انہی میں سے ایک آدمی نے پوچھا اچھا یہی اسد یاور جی کہاں سے آئے؟ کہ لیے ہم کو معلوم نہیں، محافظ ہیں یہ نہیں معلوم یہ کہاں کے ہیں. انہوں نے کہا مجلس یہ پڑھیں گے؟ کہ یہ بھی ہم کو نہیں معلوم. تو پلٹ کے لوگ پوچھے گا نا تم کیا واقعی نام ہی کے معصوم ہو؟ تم کیا نام ہی کے معصوم ہو؟ ذرا آدمی بھیجا ہوتا تو ایسا بھیجا ہوتا جو اس ذات کو بھی پہچانتا ہو جس کو لا رہا. تو جو قرآن کے اندر کے مفاہیم نہیں سمجھ سکتا،
وہ اگر قرآن کی حفاظت کرے گا تو دنیا سر پیٹے گی، یہ کیا خاک محافظ ہیں کہ اس میں ہے کیا نہیں معلوم۔ میں اس کی ایک مثال جو آپ حضرات نے 500 مرتبہ سے زیادہ مثال سنی ہوگی، ایک مرتبہ ہماری زبان سے بھی سن لیجیے، 100 سے زیادہ مرتبہ سنی ہوگی آپ نے۔ دو عورتیں لڑتی ہوئی آ گئیں، یہ بیٹا میرا ہے، وہ کہہ رہی ہے بیٹا میرا ہے۔ سنا ہے نا؟ ہے علی رضا بھائی آپ سے پوچھا سنا ہے نا؟ سنا ہے نا آپ لوگوں نے بھی؟ ہاں، بیٹی کی ماں بننے کو دونوں میں سے کوئی لیڈی تیار نہیں، دونوں کہہ رہی ہے بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، پتہ نہیں بیٹے میں کیا لنگور رکھا تھا، جو بھی رہا ہو۔ وہاں گئی، بڑی عدالت ہی پہنچی، وہاں بھی اس کو ریپلائی نہیں ملا، جواب نہیں ملا، تو اس نے دوسرے خلافت کے زمانے میں وہ کوسنا شروع کیا کہ دعوائے جانشینی مصطفیٰ ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ ایک بڑھیا کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا، میں کہہ رہی ہوں میرا بیٹا، کو کوئی جواب ہوا، آپ رسول کی جگہ پر آ گئے۔ تو ایک صاحب نے پیچھے سے ٹھوکر ماری، سرکار عزت بچا لیں۔ تو کہہ لی عزت خاک بچا، ہم کو کچھ پتا ہو تب نا۔ تو انہوں نے کہا سنو، بیٹے کی جو ماں ہے بیٹا لے لے، بیٹی کی جو ماں ہے بیٹا لے لے، کہہ لے وہی ججمنٹ کے لیے تو آئی ہوں۔ تو دوسرے والے نے کہا ہم نے عزت بچانے کے لیے یہ کہا ہے کہ اسی کو بلائیے جس کو رسول اللہ مشکل میں بلا چکے ہیں۔ بلائے گئے علی، تشریف لے آئے مولا کائنات۔ کیا معاملہ ہے؟ کہ یہ بڑا ٹیپیکل کیس ہے، لڑکا ایک ہے، دعوے دار دو ہے، بیٹی کی ماں بننے کو کوئی تیار نہیں، اس لیے کہ بیٹی تھوڑی ہی جائے گی دبئی کمانے کے لیے۔ میری طرف دیکھیے، ادھر ادھر نہ دیکھیے، بیٹا جائے گا تو آئی فون بھیجے گا، اسمارٹ فون بھیجے گا، گھر میں اے سی لگ جائے گا، نئے نئے کولرز لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو کون جائے گا بیٹی کو لینا بھائی؟ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو بیٹا ہے وہ بھی کسی بیٹی ہی نے دیا ہے نا؟ نہیں بہت گاڑی بات کر گیا، صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ دیکھیے میں آپ سے ایک جملہ یہاں پر روک کے کہوں گا، یہ میں اپنا جملہ نہیں کہہ رہا، اس مرتبہ میں مظفر پور میں تھا تو ہمارے نوجوان لڑکوں نے آ کے مجھے کہا کہ اسد یاور صاحب آپ اس سال کہیں نہیں جا رہے؟ جی کہیں نہیں جا رہا۔ وہ شبوں کی مجلس میں نہیں، تو ہمارے ذمہ کوئی 10-12 مجلسیں تھیں، انہوں نے لڑکوں نے فرمائش کی کہ آپ مولا کائنات کی وصیت پڑھ دیجیے۔ تو شہادت کے بعد سے لے کے 28 رمضان تک 8 مجلس میں میں نے مکمل مولا کائنات کی وصیت جو کی ہے مولا نے، وہ وصیت، اس وصیت میں ہے کہ بیٹا حسن، اچھا وصیت جو ہے خالی حسن کا نام لیا ہے انہوں نے، مگر حسن بھی ہے، اُوصِیکُم یا حسن، اور اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ ہے وَأَہْلِ بَیْتِی، اور اے میرے گھر والوں، وَمِن شِیَّتُنَا، اور اے میرے شیعو، میری وصیت، اس میں لمبی چوڑی وصیت، اس میں ایک جملہ ہے، اپنی عورتوں سے خبردار رہنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا۔ ارے جملہ ہے مولا کا، ولو کنیز ہی کیوں نہ ہو عورت، مطلب سمجھ گئے نا؟ نہیں سمجھے؟ عورت کا احترام کرنا سیکھیے۔ میرے مجلس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مجلس ختم ہو جا کے سجدہ شروع کر دیجیے، وہ تو ہمارے بتائے بغیر کیے کر رہے ہیں آپ، جن کا کرنا ہے، لیکن نہیں، یہاں پر لفظ عورت ہے، آپ جن کا سجدہ کر رہے ہیں نا شاید وہاں منع ہے، لیکن یہاں عورت کا اطلاق ماں پر بھی ہوتا ہے، بہن پر بھی ہوتا ہے، بیٹی پر بھی ہوتا ہے، زوجہ پر بھی ہوتا ہے۔ کنیز نہ آ جائے اس میں شامل نہ ہو کہیں، مولا نے اس کے لیے الگ سے جملے کہے۔ خیر بہرحال وہ عورت آئی اور اس نے کہا کہ بیٹا میرا، اس نے کہا بیٹا میرا، سنا ہوا واقعہ جلدی سے نکل جاؤ۔ تو مولا نے کہا کہ اچھا تو یہی ہوتا کہ تم لوگ اپنی اپنی اولاد لے کے چلی جاتی۔ تو اس نے کہا کہ یہ علی آپ کو بلایا گیا ہے ہم کو سمجھانے کے لیے نہیں، فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو مولا نے کہا تو پھر جب فیصلے پر تلی ہے تو قمبر فیصلہ کر ہی دو۔ ہاں حکیم وقت نے کہا مولا بولیے کیا؟
کہنے لگے ذرا ترازو منگواؤ. آ گیا ترازو. وہ کہنے لگے ذرا سے 2 جام منگوانا, پیالہ کچھ وہ. ہاں ٹھیک, آ گیا, وہ بھی آ گیا. کہنے لگے 2 کپڑے لانا, ذرا ایک لال رنگ کا ایک ہرے رنگ کا دھاگا, وہ آ گیا. کہنے لگے ایک پیالے میں یہ ہرے رنگ کا دھاگا باندھ دو, کہنے ایک اس میں کہنے لال والا باندھ دو. باندھ دیا. کہنے لگے ان دونوں عورتوں کو جو بیٹے کی دعوے دار ہیں ان کو عورتوں میں بھیج دو. بھیج دیا گیا. کہا ان سے کہو بچوں کی غذا اس میں ڈال دے. ڈال دیا. اب لے کے آئے, کہنے لگے ترازو پر دونوں کو رکھو, دونوں غذا کو, جو بچے کی غذا آئی ہے دونوں کو رکھو. کہنے اب اٹھاؤ. جب اٹھایا تو ایک ایسے ایک ایسے, ایک ہلکا ایک وزنی. اور کمبر یہ وزنی والا جو پلڑا ہے اس پر کون تاگا لگا ہے؟ کہنے لگے لال. کہنے لگے یہ جمراتن, اس کو دو, یہ بیٹے کی ماں ہے. یہ اس پر کس کا نام لکھا ہے؟ ہرے تاگے والا جو ہلکا ہے. کہنے لگے شبراتن. میں مثال دے رہا ہوں, وہاں جمراتن شبراتن نہیں تھا, وہ سمجھانے کے لیے ہے نا. کہنے لگے اچھا ٹھیک, یہ بیٹی کی ماں ہے. وہ عرب کی تھی, ذہین تھی, کھٹ سمجھ گئی کہ معاملہ پہنچ گیا صحیح جگہ. انہوں نے بیٹی لی, وہ نکل لے گئی. انہوں نے بیٹا لیا, وہ نکل لے گئے. اب جو یہاں لوگ تھے وہ سب ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. تو ہمارے دوسرے خلیفہ نے بڑی محبت کے لہجے میں پوچھا, یا علی یہ فیصلہ آپ نے کہاں سے کیا؟ تو مولا علی نے کہا قرآن سے کیا. قرآن سے. تو اس میں 6-7 لوگ قاری قرآن بھی تھے, حافظ تھے. انہوں نے اپنی پوری میموری میں ڈھونڈا, ترازو والی آیت, ہرے دھاگے والی آیت, لال دھاگے والی آیت, جام والی آیت, گلاس والی آیت. تو انہوں نے مسکرا کے کہا یا علی آئی ایم سوری, یہ ترازو والی آیت, گلاس والی آیت, دھاگے والی آیت, پلڑے والی آیت ہم نے پورے قرآن میں ڈھونڈا, کہیں نہیں ہے. ارے علی نے کہا دھت تیری کے, تم وہ ڈھونڈ رہے ہو, تم نے وہ میراث والی آیت نہیں پڑھی جہاں 2 لڑکی کے برابر ایک لڑکے کی وراثت اللہ نے رکھی ہے. تو اللہ عادل ہے. جب دنیا میں اللہ نے حصے میں مرد کا وزن زیادہ رکھا تو عادل حقیقی غزہ میں بھی وزن زیادہ رکھے گا, ہے نا. نہیں حضرات ذرا حاضر ہوئیے گا. کہنے لگے ہیں یہ قرآن میں تھا؟ کہنے ہاں قرآن میں تھا, ہے قرآن میں. دکھائی آپ کو نہ پڑا, معصوم کی نگاہوں نے دیکھ لیا. محافظ وہ ہوتا ہے جو اندر بھی دیکھ لے باہر بھی دیکھ لے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. اے بھائی ہم گئے ایک جگہ دعوت میں, گئے نہیں ہیں ابھی, وہ بھی مثال ہے. تو بہترین گلاب جامن, وہ گڈ ڈے بسکٹ اور بہترین چائے آ گئی. اس سے پہلے کہ ہم کچھ بولے ہمارے میزبان نے کہا یہ گلاب جامن کیوں لے بھائی؟ ذرا پوچھ لیا ہوتا یہ چائے کیوں بنا دیا آپ نے. کہ لے مولانا نہ یہ چائے پیئیں گے نہ یہ گلاب جامن کھائیں گے. ارے بھائی مولانا کیوں نہیں کھائیں گے, آپ کیوں بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارے یہاں ٹھہرتے آپ کو معلوم ہے ان کو شوگر ہے, چائے لانا ہے تو بغیر شکر کی لائیے. یہ گلاب جامن سے کام نہیں چلے گا, کچھ دال بوٹ وال بوٹ لے آئیے, سوکھا ایک آدھ بسکٹ ہو تو ٹھیک ہے کھا لیں گے. تو وہ بیچارے پڑھے لکھے آدمی تھے, انہوں نے کہا مولانا آپ کو شکر آتی ہے, سفید والی ہے کہ براؤن والی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گڑ آتا ہو اونچائی کے لیے شکر کہہ رہے ہوں, اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے؟ میں نے کہا نہیں ہمارا ڈائبیٹک ہے. تو دکھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا دکھا نہیں سکتے. ایک جگہ گئے ہم دعوت میں تو وہاں دیکھا سب لوگ بہترین کباب مسلم ران کھینچ رہے ہیں, ایک ساتھ منہ لٹکائے بیٹھے ہیں. کہ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ دال آ رہی ہے, ہم نہیں کھائیں گے. کیوں؟ کہ ہم کو 2 آرٹری بلاکیج ہے, ہمارا کولیسٹرول لیول بہت ہائی ہے, ٹریگلاسرائڈ بڑا ہوا ہے, ہمارے لیے تو حرام ہے, یہ ہم نہیں کھا سکتے. تو میں نے کہا اچھا آپ کو چربی آتی ہے, پیلے رنگ والی ہے, لال رنگ والی ہے, کانپور میل والی ہے, ذرا دیکھیں. کہلے نہیں صاحب ہم دکھا نہیں سکتے.
ادھر سے وہ آئے, انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہلے یہ مکسچر ہے. کہلے نہیں ہٹائیے, ہمارا کریٹنگ بڑھا ہوا ہے, ہمارا کڈنی خراب پوزیشن میں, ہم نمک تو چھوئیں گے نہیں. کمال ہے بھائی, کوئی شکر نہیں کھا رہا ہے, کوئی نمک. کہلے یہ سب ہوا کیا؟ کہلے ہماری کڈنی خراب ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کڈنی آپ کے پاس ہے؟ کتنا خراب ہے؟ اتنا اتنا اتنا. کہلے یہ سب ہم کو معلوم نہیں. کیسے پتا چلا؟ کہلے کہ ہم ڈاکٹر کے ہاں گئے تھے تو انہوں نے لکھا 18 طرح کے جانچ, لیور ٹیسٹ, کڈنی ٹیسٹ, شوگر ٹیسٹ, پروفائل اور ہارٹ کا ٹیسٹ, سب لکھا. تو انہوں نے کہا جائیے خون دیجئے وہاں. تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ 18 ٹیسٹ ہے, 18 سرنج مار کے خون نکالے گا تو غش کھا جائیں گے, اس لیے کہ زیادہ تر یہ کام بھوکے پیٹ میں ہوتا ہے. بات میری پہنچ رہی ہے آپ تک؟ تو ایک پڑھے لکھے لوگوں نے کہا نہیں آپ جائیے, وہ تو تھوڑا سا خون نکالیں گے. کہلے ایک بوند میں وہ 18-20 چیک کر لیں گے. کہلے کہ ہاں آپ کا ایک بوند کافی ہے آپ کے پورے باڈی انفارمیشن کے لیے. آپ سمجھے پورے نقطے میں قرآن کیسے سمٹتا ہے میرے بھیا. ایک بوند خون لیا, انہوں نے پوری بایو ڈاٹا رکھ دیا سامنے. لیور کا یہ پوزیشن, کڈنی کا یہ پوزیشن, گول بلاڈر یہ ہے, فلاں یہ ہے, کولیسٹرول اتنا ہے, لیپیڈ اتنا ہے, ٹرائگلاسرائڈ اتنا ہے, HDL اتنا ہے, شوگر اتنا ہے, فلاں فلاں فلاں. اچھا یہ سب جو لکھ کے دیا وہ ہے آپ کے باڈی ہی کی چیز. آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ کہنے لگے پیتھولوجسٹ نے دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی الگ سے تعلیم ہے جو آپ ہی کے چیز کو دیکھ لے گا, آپ اپنا ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے, ہے نا. پیتھولوجسٹ کی نگاہیں دیکھ لیتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈگری لے کے آیا ہے. میرے دوستو قرآن تمام مسلمانوں کے لیے پڑھنا ثواب ہے, سب کے لیے قرآن ہے, مگر اس میں کیا ہے یہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا. جو الرحمن علم القرآن کی ڈگری لے کے آیا ہے اس کی نگاہیں دیکھ لیں گی. اب الرحمن علم القرآن خلق الانسان کی ڈگری کون لے کے آیا ہے؟ وہ تو آپ تاریخ سے پوچھیے. قرآن میں کیا ہے؟ رموز قرآن کیا ہے؟ احکام, واجبات, حرام, حلال, سب قرآن میں. لیکن آپ تو کبھی امتحان لینے پر آتے ہیں تو آپ کو تو کوئی بچتا نہیں ٹارگٹ سوائے ہمارے. اس لیے کہ 32 دانت کے بیچ میں ایک زبان تو ہم ہی ہیں, جس کا جی چاہتا ہم ہی پر سوال ٹھوکتا ہے. اسد یاور صاحب یہ مجلس قرآن میں ہے, جیسے لگ رہا ہے قرآن میں PhD کیے ہوئے ہیں. یہ ماتم ہے قرآن میں. یہ ابھی کل جنت البقیع کے لیے کینڈل مارچ نکلا تھا, یہ ہے قرآن میں. یہ ابھی رمضان المبارک میں تابوت مولا کائنات کا جلوس نکلا تھا, یہ ہے قرآن میں. تو میں نے کہا آپ ہم کو پاگل سمجھتے ہیں, قرآن میں نہ ہو تو ہم عمل نہ کریں. کہلے ارے ذرا سا بتائیے قرآن میں کہاں ہے؟ ہم کہا بیٹھیے. آج نماز پڑھی ہے؟ ہاں. صبح کی کیا رکعت؟ کہلے 2 رکعت پڑھی. اور ظہر؟ کہلے وہ 4 رکعت پڑھی. اور میں نے کہا عصر؟ کہلے وہ بھی 4 رکعت پڑھی ہے. تو میں نے پوچھا مغرب بھی پڑھی ہے؟ کہلے ہاں مغرب کی 3 رکعت پڑھی ہے. اور اچھا میں نے کہا اس کے بعد؟ کہلے عشاء پڑھی ہے. کتنی رکعت؟ 4 رکعت. اچھا قرآن نے کہا ہے نماز پڑھنے کو؟ ہاں کہا ہے قرآن. ہم نے کہا آپ سنیے, مجلس کی آیت, تابوت کی آیت, جلوس کی آیت ٹھیک اس کے نیچے ہے جہاں پر ہے صبح کی 2 رکعت, مغرب کی 3 رکعت, ظہر کی 4 رکعت. اس کے نیچے ہے مجلس کرو, ماتم کرو, جلوس نکالو, تابوت اٹھاؤ. میں نے کہا آپ ڈھونڈ لیجیے, اگر نہ ہو تو پھانسی چڑھا دیجیے. قرآن کا PhD ہے. کہنے لگے آپ کیا مذاق کر رہے ہیں, یہ قرآن میں کہاں ہے 2 رکعت, یہ قرآن میں کہاں ہے 3 رکعت. تو میں نے کہا پھر پڑھتے کیوں ہیں, شرم نہیں آتی؟ کہلے پڑھتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں حکم اقیم الصلاۃ ہے,
لیکن رکعتوں کے اوپر دلالت ہے حیات محمد مصطفیٰ، سیرت رسول. میں نے کہا بس قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا قرآن میں ہے. تابوت، ماتم، عزاداری، خوشی میں خوشی، غم میں غم پر دلالت ہے سیرت پیغمبر اسلام. صلوات پر محمد اور آل محمد. یہ حفاظت قرآن. سارے قرآن کے رموز سے یہ واقف جو قرآن کے نقطے کے معنی نہیں سمجھ سکتے. پورا قرآن کو جانے دیجئے، حضور کے ایک حدیث کو تو سمجھ نہ پائے لوگ، پورا قرآن کیا سمجھیں گے. اسی لیے قرآن کا ساتھی صبح قیامت تک حفاظت قرآن محفوظ قلعہ میں رہے. اللہ نے حکم رسول نے حکم خدا سے اہل بیت کے حوالے لگایا. یہ جہاں رہیں گے پاک و پاکیزہ رہیں گے. قرآن ان سے جدا ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ بھی پاک یہ بھی پاک. جس وقت آپ نجس ہوں گے، محافظ قرآن ہوں گے، اس وقت قرآن کو کہاں رکھیے گا؟ طاق پر کہ الماری پر؟ لیکن وہ معصوم اہل بیت جس کی ابتدا بھی طہارت، جس کا اختتام بھی طہارت، یعنی ایسا کہ جو مسجد میں شہادت پائے، کعبے میں ولادت پائے، اتنا پاک. لہذا یہ تمام کھیل ملوکیت نے کھیلے ہیں میرے سرکار کہ قرآن انہوں نے بچایا، انہوں نے بچایا. بس آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی حفاظت پر ایک بیان دلیل، واضح ثبوت مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم مان لیں گے. ایک آپ کاپی دکھا دیجئے اس زمانے کی کہ فلاں جو کمیشن بنا تھا تو زید بن ثابت نے لکھا ہوگا نا، تو ایک آپ کاپی تو ہوگی کسی میوزیم میں. اے بھیا، سرکار دو عالم سے 2000 برس پہلے فرعون مرا، اس کی ہڈی پسلی تو آج بھی ہے نا، اس کی ممیز ہے نا بھائی مصر کے عجائب میں، ایجپٹ میں فرعون کا لاش تو ہے. تو ظالم کی لاش محفوظ رہ سکتی ہے، بزرگوں کا لکھا قرآن محفوظ نہ رہے گا؟ کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی. کہ نہیں اس وقت ذرا سا یہ نہیں تھا، کیا نہیں تھا؟ دور دقیانوس کے ریٹن دستاویز مل گئے. رشیا میں اس کی کاربیننگ بھی ہو گئی. پتہ چل گیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے 300 برس پہلے ایک دقیانوس بادشاہ گزرا تھا، اس کے زمانے کی تحریر ہے. اور یہ 12, 13, 1400 سال ہوتے ہی کتنے ہیں. انہوں نے بھی کہا. اچھا پھر آپ نے تو ایک بزرگوار کو جھولی میں کوئی فضیلت نہیں تھی تو کاتبین وحی کا لقب دیا. تو وحی کی کتابت خالی دماغ پر لکھتے تھے، کاغذ پر بھی لکھا. آپ اگر حفاظت قرآن کا راز جاننا چاہتے ہو تو پوری دنیا میں ڈھونڈیں. آپ کو مولا علی کے ہاتھ کا لکھا قرآن، زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا قرآن، امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا قرآن، محمد باقر علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا قرآن، امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا قرآن. یعنی وہ بھی قرآن جو آج دلیل کے طور پر اوریجنل کاپی میں ملے گی، وہ معصوم کے دستے مبارک سے لکھی ہے، تخت خلافت کے دستے مبارک سے لکھی ہوئی ایک کاپی بھی آپ کو کتاب کی نہیں ملے گی. یہ سارے کھیل ملوکیت نے کھیلے. مگر بات کیا ہے میرے بھائی، اکثر میں ممبر سے ایک شعر پڑھتا ہوں حیدرآباد کے ایک شاعر کا، آپ کے ہمیں بہت بار پڑھ چکا ہوں، پھر پڑھ رہا ہوں. جہاں میں کام حکومت کا کر گئی تاریخ، جدھر تھی دولت دنیا ادھر گئی تاریخ. یہ اب حکومت کا مزاج ہے، پیسے کی کھنک ہوتی ہے. کل کی مجلس میں آپ نے سنا حجاج پر لعنت پڑھنے کا جب حکم آیا تو انہوں نے کہا کل ہم فضائل پڑھ چکے، آج لعنت کا پڑھیں گے. نکال لیا گوشہ، کہہ لے وہ شیطان کی طرح بعد میں گمراہ ہو گیا. ویسے ہی ہمیں ذل الہی ہیں، محبوب رحمانی ہیں. ارے باپ ان کے سامنے کون بولے گا؟
لہذا صحیح بھی ہے تو صحیح، غلط بھی ہے تو غلط، صحیح صحیح، جی جی، حضور نے کہہ دیا دین کا بیڑا اس نے غرق کیا ہے۔ جو آج قرآن نہیں سمجھے وہ شیعہ بچوں کے اسکول پر حملہ کر کے ایک ایک حملے میں 30 بے گناہ کو مار دیتے ہیں۔ وہ عین جمعہ کی نماز میں بلاسٹ کر کے شیعہ نے حیدر کرار کو مار کے سمجھتے ہیں ہم نے جنت خرید لیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سمجھا نہیں۔ اور وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا 2014 کا، یہ آج تک نیوز چینل پر بھی آیا تھا، بالکل آپ نے سنا ہوگا، میں پڑھوں گا آپ سمجھ لیا کہ بس پر داعش نے جب سیریا میں اور عراق کے موصل میں قبضہ کر لیا تو وہ بس پر گن لے کے چڑھ جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے قرآن پڑھو۔ جو قرآن سنا دیتا تھا اس کو چھوڑ دیتے، جو قرآن نہیں پڑھتا اس کو گولی مار دیتے تھے۔ ایک عیسائی کا پادری اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، وہ آگے گنر داعش قرآن پڑھو، وہ عیسائی عرب تھا، عراقی تھا، وہیں کا رہنے والا تھا۔ اس نے دیکھا وہ خوخار چہرہ، بے ترتیب بندیل کھنڈ کا جنگل شرمندہ ہو جائے ایسی چھتے دار داڑھی، ایک مرتبہ نگاہ اٹھ جائے تو دوبارہ دیکھنے کو جی نہ چاہے، تو انہوں نے کہا قرآن پڑھو۔ تو اس نے انجیل کو عربی ویژن میں پڑھ دیا۔ انجیل عبرانی زبان میں، جو زبان میں اس کو عربی زبان میں پڑھتا نا، کوئی بات نہیں، اگر اردو کے چائلڈ لائن ہو عربی میں پڑھ دیں گے، اردو کے چائلڈ لائن ہو تو انگلش میں پڑھ دیں گے، ہے نا، پڑھ دیا اس نے۔ اوکے ٹھیک، جاؤ بیٹھ جاؤ بس میں، بیٹھ گئے۔ جو اوپر آیا تو بیوی نے کہا تم کو کیسے چھوڑ دیا؟ اس نے کہا ہم نے قرآن سنا دیا تو چھوڑ دیا، چلو۔ جب گھر پہنچے تو انہوں نے کہا تم کو کیسے چھوڑا، تم نے تو قرآن کا ایک حرف نہیں پڑھا۔ انہوں نے کہا ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، ان کی بدصورت شکل دیکھ کے پہچان گیا تھا یہ قرآن کا عالم نہیں ہو سکتا، یہ شیطان کا بندہ ہوگا، لہذا جو عربی میں پڑھ دو یہ قرآن سمجھیں گے۔ ان کے ہاتھوں قرآن کی حفاظت نہیں ہوئی ہے، جنہوں نے معصوم کی معرفت کی قرآن وہیں تک پہنچا۔ رسول اللہ حفاظت قرآن کا انتظام، یہ جتنی کمیشن ہے یہ تو الگ سبجیکٹ ہے، کبھی اس پر گفتگو کی جائے گی، روشنی ڈالی جائے گی کہ انہوں نے بھی کھیل کھیلے ہیں، انہوں نے قرآن بچائے نہیں ہے۔ ورنہ ایک ثبوت دنیا میں دیجئے نا، دیکھیے بات جب تک دلیل نہ ہو معتبر نہیں ہوتی، اور معصوم نے قرآن ایسے بچائے ہیں۔ بس آخری جملہ، اس کے بعد ربط مسائل۔ قرآن کہتا ہے نا یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت تو ہر ایک کر لے گا جی، اور آپ اپنے بچوں کو بھی ٹریننگ دیجئے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، ممکن ہو تو روزانہ کرے، آپ بھی کیجئے۔ اب آپ کہیے گا کہ ہم 61 سال کے ہو گئے آپ قرآن کیا پڑھیں؟ جی نہیں، علم کے لیے مہد الہد رسول کی حدیث ہے، کوشش کیجئے پڑھیے۔ اچھا ایک دم ٹائم نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے تو سنیے۔ کیسے سنیں؟ اب زمانہ دور نہیں ہے، قاری کو گھر میں بولا کہ حافظ کو پیسہ دے کے سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر میں اسمارٹ موبائل ہے اینڈرائڈ، اس میں یوٹیوب پر جائیے، سورہ یاسین ٹائپ کیجئے، آ جائے گا، سنتے رہیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ برتن بھی دھو رہے ہیں سورہ یاسین بھی سن رہے ہیں، پھر ثواب نہیں ملے گا، بدماشی ہے، وہاں پٹائی ہوگی جی۔ گندم بھی تول رہے ہیں، دکان بھی چل رہی ہے، ہاں کتنے کلو آٹا چاہیے، ادھر الرحمن علم القرآن وہ بھی چل رہا ہے۔ یہ توہین قرآن ہے، یہ صاف صاف سن لیجیے، میں ابھی 3-4 دن ہوں، اگر بحث ہوتی اس میں بحث کر لیجیے گا۔ توہین قرآن کا یہ سلیقہ نہیں ہے۔ اگر آپ ثواب کی نیت سے قرآن سننا چاہتے ہیں تو باقاعدگی سے لگائیے، پورا ایک سورہ، چھوٹا ہی سے سننا، چھوٹا ہی سے سنیے، پورا سن لیجئے۔ جس گھر میں قرآن مجید کی آواز آتی ہے، مولا علی فرماتے ہیں جیسے تم رات کو نگاہ اٹھاتے ہو تو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، ویسے ہی جب ملائکہ نیچے نظر کرتے ہیں تو جس گھر میں قرآن کی آواز آتی ہے وہ گھر چمکتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ وہ قرآن پڑھیں جن کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور جس نے نیزے میں بھی قرآن پڑھا اس کی امت قرآن نہ پڑھے۔
ہمارے لیے تو ڈوب مرنے کا موقع ہوگا. یہ پورا مجمع حسینی مجمع ہے نا, سب امام حسین کا غم منانے والے لوگ ہیں نا. امام حسین نے نیزے پر قرآن پڑھا. جب مجمع بہت ہو گیا بازار کوفہ اور شام میں, تو لوگ پوچھتے تھے یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے, کون ہے قافلہ, کون ہے قافلہ. تو لوگ بتاتے تھے یہ محمد کی نواسیاں ہیں, یہ علی کی بیٹیاں ہیں. تو اس میں سید سجاد کا بیان ہے کہ جب تعارف کرایا جاتا تھا تو میری پھوپھی اماں ایسا بچوں میں جھک جاتی تھی, غیرت بنی ہاشم کھائے جاتی تھی. وہاں پر حسین نے دیکھا ہماری ننگے سر بہن ہے اونٹ کے اوپر, تماشائی ان کی طرف سے کیسے مڑیں گے. سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی. انہونی بات کو مجمع دیکھ کے حسین کے سر کی طرف متوجہ ہو گیا, زینب کی طرف سے نگاہ مڑ گئی. ہاں آزادہ رانی مظلوم کربلا, یہ نیزے پر قرآن پڑھنے والا. آئیے میں آپ کو دمشق میں حسین کا قرآن پڑھنا سناؤں. ایک جملہ, دربار سجا ہے, یزید نحس تخت پر بیٹھا ہے, سامنے سونے کے تشت میں حسین ابن علی کا سر رکھا ہے, اور ادھر بیویاں لائن سے کھڑی, پاؤں میں بھی رسی ہے, ہاتھ میں بھی رسی ہے, گلے بھی کس کے باندھے گئے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ اپنے بیٹھا ہے تخت پر, سلال رسالت ہے دھوپ. تاریخ کا جملہ ہے کہ کئی عورتیں غش کھا کے گر جاتی تھی. تو جب گرتی تھی تو ان کو کوئی ہوش میں نہیں لاتا تھا, وہ فوراً خود ہی ہوش میں اس لیے آ جاتی تھی کہ جب گرتی تھی تو گردن میں جو رسی بندھی ہوئی ہوتی تھی اس سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ چیخنے لگتے تھے. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. اس میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے نا, ان کا گلا اتنا کس جاتا تھا کہ ایک ہوش میں خود آ کے اٹھ جاتی تھی. یا اللہ. تو کچھ لوگوں نے کہا یزید ان سے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لے, ان کی بے کسی دیکھی نہیں جاتی. تو یزید جانتے ہیں غرور میں کیا بولتا ہے, ارے کاش آج مقتولین بدر ہوتے تو ہمیں دعائیں دیتے کہ میں نے ان کے کشتوں کا بدلہ کیسے لیا. ایھا الناس, نہ کوئی قرآن آیا نہ کوئی وحی آئی. یہ بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا اقتدار کے لیے, اتنا سننا تھا. عزادارو ایک بات کہوں, بس دو فقرے یہیں سے مسائل کو سن لیجیے. جب راہ کوفہ و شام میں حسین کے شہادت کی وضاحت کی ضرورت پڑی ہے تو یا سید سجاد بولے ہیں, یا جناب زینب بولی ہیں, یا ام کلثوم بولی ہیں. یہ تین خطبے راستے میں ملے. زیادہ بی بی زینب بولی ہیں, سید سجاد بھی بولے ہیں. اس لیے کہ ایک شخص آ کے اسی شام کے دروازے پر چوتھے امام سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے, اللہ خوش رکھے یزید کو کہ جس نے تم لوگوں کا یہ حشر کیا. تم خلیفہ وقت کی بغاوت پر آ گئے تھے, تم کو نہیں معلوم کہ خلیفہ وقت اولی الامر ہوتا ہے. بیمار کربلا نے توق سے گردن کو اٹھایا, الشیخ تم قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں قرآن پڑھتا ہوں, مگر تم قرآن کا نام نہ لو, تم کو قرآن سے کیا واسطہ. کہ شیخ ذرا سا قریب آ جا قریب آ جا. قرآن پڑھتا ہے تو؟ کہاں قرآن پڑھتا ہوں. کہ یہ تو نے پڑھا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہاں یہ پڑھا ہے؟ اس کا تعلق اہل بیت سے ہے, تم کو کیا مطلب. تو امام نے فرمایا نحن اہل بیت. کہ آپ اہل بیت ہیں. کہ شیخ وہ آیت پڑھی ہے کل اسلکم علی اجر الا المودۃ فی القربى. کہاں وہ تو پڑھا ہے مگر وہ قرابت دار مصطفیٰ کے لیے. کہ نینو قرابت مصطفیٰ.
घबरा गया, कहने लगा माँ इस वक्त आपका नाम क्या? कहा अली इब्न हुसैन। शेख तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम सुना है ना? कहा। कहा उनकी एक बेटी थी फातिमा, उनका भी नाम सुना होगा। कहा फातिमा का एक बेटा था हुसैन, मैं उसी का बेटा हूं। तो हर जगह बीमार करबला वजाहत करते थे। अब सुनिए, यहां दरबार में यजीद कह रहा है कि आज न कोई कुरान उतरा, न कोई वही आई, और न ये बनु हाशिम का ढोंग था। आज मख्तूली ने बद्र होते तो हमको दुआएं देते। 3 सवाल था, न वही आई, न कुरान उतरा, और मख्तूली ने बद्र दुआ देते। कोई एक अमल ऐसा हो जिसमें तीनों का जवाब हो जाए। ज़ैनब भी चुप, सज्जाद भी चुप, उम्मे कुलसूम भी चुप। मौला सज्जाद जवाब दीजिए। सज्जाद ने कहा अभी मसलहत की बात है, मासूम मासूम को पहचानता है, ये जवाब हमें नहीं देना है, हमारा बुजुर्ग जवाब देगा। एकाएक तश्ते तला में हरकत पैदा हुई, सरे हुसैन बुलंद हुआ और मजमे की तरफ से रुख मोड़ के यजीद की तरफ हुसैन के सर ने रुख किया और आवाज दी वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबी यनक़लिबून। ये कह के सरे मुक़द्दस फिर आके तश्ते तला में रुक गया। हुसैन ने एक ही आयत पढ़ के सारे मसले हल कर दिए। तेरा ये कहना कि कोई कुरान नहीं आया था तो हम पढ़ क्या रहे हैं, और तेरा ये कहना कि मख्तूली ने बद्र दुआ देते कि तूने अहले बैत को कत्ल कर दिया, यजीद तू भी फेल हो गया। अगर हम मरते तो बोल रहे होते। पूरे दरबार में खलबली मच गई कि एक मरतबा फिर बस एक जुमला मसाइब का 1 मिनट या 1.5 मिनट का मजलिस खत्म। एक रोम का ईसाई आया था, उसने कहा यजीद इन बीवियों की और बच्चों की बेकसी हमसे देखी नहीं जाती, या हमको हुक्म दे कि मैं दरबार से चला जाऊं, या फिर इन लोगों को जहां भेजना है भेज दे। क्या बेकसी थी सुने क्या? कहते हैं कि 4 साल की हुसैन की एक सकीना थी जो मुकम्मल जमीन पर पांव रख नहीं पा रही थी। कभी दायां पैर उठता था, कभी बायां, कभी बायां, कभी दायां, कभी दायां, कभी बायां। तो यजीद ने कहा तुम क्यों परेशान हो? कहते देखो वो बच्ची कितनी छोटी है जो बार बार पांव उठा रही है, बार बार पांव उठा रही है, बार बार पांव रख रही है। तो अच्छा वो बच्ची। तो एक मर्तबा कहा शिमर ये बच्ची कौन है? क्या तूने नहीं पहचाना? हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना बिंतुल हुसैन यही है। तो यजीद ने कहा सकीना ये बार बार पांव क्यों उठाती हो, ये बार बार पांव क्यों रखती हो? जवाब सुनिएगा, अकेले में याद कीजिएगा तो रोना आएगा। बच्ची ने बड़े प्यार से कहा यजीद न मैं अपनी मर्जी से पांव उठाती हूँ, न मैं अपनी मर्जी से पांव रखती हूँ। एक रस्सी में 12 गले जोर से बंधे हैं। जब कोई कैदी हरकत करता है मेरे पांव खुद ब खुद उठ जाते हैं। जालिम ने जुल्म यहां पर तमाम नहीं किया। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। बीबी सैयदा आपके आंसुओं को अपने रुमाल में जगह इनायत फरमाए। 1 दकीके मजलिस तमाम। यजीद कहता अच्छा सकीना मैंने सुना है तुम्हारे बाबा बहुत चाहते थे। हाँ यजीद सही सुना, मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमको सीने पर सुलाते थे। सही सुना है। अच्छा सकीना ये बता सकती हो कि जब से तुम्हारे बाबा मारे गए किसके सीने पर सोई? तो बच्ची ने बिलक के कहा यजीद जब से मेरा बाबा मारा गया सकीना को नींद नहीं आई। जब से मेरे बाबा शहीद हुए सकीना को नींद नहीं आई। अच्छा जरा मैं चाह रहा हूं कि इम्तिहान मोहब्बत ले लूं। आखिरी जुमला, इम्तिहान मोहब्बत ले लूं। तश्ते तिला में हुसैन के सर की तरफ इशारा किया। कहा सकीना तब जानू कि बाप बहुत चाहते थे, जरा आवाज दो और सकीना तुम्हारे पास हुसैन चले जाए। इतना सुनना था कि जैसे बच्ची अंदर से एकदम टूट गई हो। कुर्ते का जला हुआ दामन अपने बंधे हुए हाथ से उठाया, आवाज दी बाबा दरबारे यजीद में बेटी की इज्जत रख लो, दुश्मन मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। इतना बच्ची ने कहा था सरे हुसैन उठा, सकीना की गोद में आया। बच्ची ने मुंह पर मुंह रख दिया। बाबा तेरे बाद खूली ने
बूंदे उतार लिए, शिमर ने तमाचे मारे, ए फूफी अम्मा के सर से चादर छीन ली गई, ए बाबा खैमे जला दिए गए, बाबा भैया सज्जाद के पुष्ट पर ताज़ी सलाम लजीना ज़लमू अय्याबुन क़लबियन क़लबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न व क़ज़ा यही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगारा तेरी अज़मत व जलालत का वास्ता है, जो हम में परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। हालात हाजरा में हम सब की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिनीन मोमिनात में कोई बीमार है, बतसद्दुक़ बीमार करबला, उन्हें सेहत कामिल व आजिल अता फरमा। परवरदिगारा इस मजलिस में जितने मोमिन मोमिनात बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत आए हैं, तमाम आने वालों की झोली और मुराद को भर दे, इनको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। ए मेरे अल्लाह, तू मुसब्बिबुल असबाब है, जन्नतुल बकी के तामीर के असबाब फराहम फरमा, ताकि हमारी शहजादी का रोज़ा साए में आ जाए। मेरे अल्लाह, हम सब की आखिरी दुआ वारिस करबला मुंतकीम खून हुसैन फर्जंद ज़हरा हज़रत वली असर इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सब को इमाम के आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात सामीन, गुजारिश है सूरह फातिहा की, आप हज़रात फातिहा पढ़ें, मैं नाम नामी आपको आखिर में बता दूँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिहा पर बजतल पाक चादर मासूम फजले हसन इब्ने बीकू हुसैन, सरवरी बानो बिनते फजले हसन, सिब्ते हसन इब्ने बीकू हुसैन, नजमुल हसन इब्ने शाह मोहम्मद और जुमला मोमिनीन मोमिनात की अरवाह के लिए इस फातिहा को